ناکام ہونے کے 4 بڑے فائدے۔ ویسے تو ناکامی کا بنیادی فائدہ تو یہی ہے کہ ہمیں کچھ تجربہ حاصل ہو جاتا ہے، تبھی ہم اگلی کوشش مزید اچھی تیاری کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ مگر آج میں آپ کو اس کے علاوہ وہ 4 بڑے فائدے بتاؤں گا جو کسی بھی ناکامی کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ میں جب بھی کسی نئے کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے پہلی بار میں ناکام ہونا زیادہ پسند ہے۔ یقین کریں کہ یہ والا مائنڈ سیٹ میرا پہلے سے نہیں تھا۔ میں بھی ہمیشہ پہلی کوشش میں ہی کامیاب ہونا چاہتا تھا، مگر جب میں نے یہ سیکھا کہ ناکامی کے بعد ملنے والی کامیابی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، تو میں نے اب پہلی اور دوسری کوشش میں ہی کامیابی کی امید کبھی نہیں رکھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے اس نظریے سے متفق نہ ہو، مگر یقین مانیں مجھے اس مائنڈ سیٹ نے زندگی میں بہت زیادہ سکون عطا کیا ہوا ہے۔ کسی بھی کامیابی کی جلدی سے خود کو بے فکر کر دیا ہے، کیونکہ میں دنیا کی ایک سچی اور کڑی حقیقت کو بارہا آزما کر جان چکا ہوں کہ جس مقصد کے حصول کی ہم کوشش کرتے ہیں وہ اپنے مناسب قیمت میں ہی حاصل ہو سکتا ہے، چاہے پہلی 10ویں یا 12ویں کوششوں کے بعد۔ ویسے تو ناکامی کا بنیادی فائدہ تو یہی ہے کہ ہمیں کچھ تجربہ حاصل ہو جاتا ہے، تبھی ہم اگلی کوشش مزید اچھی تیاری کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ مگر آج میں آپ کو اس کے علاوہ وہ 4 بڑے فائدے بتاؤں گا کہ جو کسی بھی ناکامی کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ چھپی ہوئی نئی صلاحیتوں کا ادراک، یہ وہ پہلا خاص فائدہ ہے جو صرف ناکامی کے بعد ہی عمدگی سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ایک ہی طرح کی لگی بندی زندگی میں ہم خود کو بہت انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اچھے سے اپنے اندر موجود صلاحیتوں کا اندازہ تب ہوتا ہے جب ہم گر کر دوبارہ سنبھلتے اٹھنے کی کوشش کرتے۔ یاد رکھیں کہ اکثر ناکامیاں ہمیں اپنی قابلیت والے راستے پر گامزن کرنے کے لیے ہمارا مقدر بنتے ہیں۔ عاجزی و انکساری پیدا ہونا، اپنے اندر کی میں ختم ہو جانا میرے خیال میں ناکامی کا ایک اور بہت اچھا فائدہ ہے۔ جب اپنی انا کو کچلتے ہوئے بہت سارے سمجھوتے کرنے پڑتے ہو تو بندہ سچا خوش اخلاق بنتا جاتا ہے۔ پھر صبر و تحمل، عاجزی و انکساری اور اچھے اخلاق والی شخصیت آگے ملنے والی کامیابی کا راستہ ہموار کرتی جاتی ہے۔ اپنے میں پرائے کی پہچان، ناکامی کے بعد اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرنے سے جو حاصل ہوتا ہے وہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اب کے تجدید وفا کا نہیں اما جانا۔ زندگی کے سفر پر ہم اپنے اوپر تعلقات کا ڈھیر سارا بوجھ بلا وجہ ہی لا دیتے ہوتے ہیں۔ ناکامی میں لوگوں کے بدلتے رویے آپ کو زندگی کا بہت بڑا سبق سکھاتے کہ آپ کو سچا حوصلہ اور ساتھ دینے والی پوری دنیا نہیں بلکہ گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں۔ نیا کرنے کے ڈر اور جھنجھناہٹ کا خاتمہ، زندگی میں صرف اشیاء سوچنا یا منصوبہ بنانا تب تک مفید نہیں ہوتا جب تک عملی کوشش نہ کی جائے۔ پہلا قدم اٹھانے کا ڈر اور لوگوں کا کیا کہیں گے کا سوچ، جھنجھناہٹ وغیرہ ہی ہمیں زندگی میں ترقی کرنے سے روکتا ہے۔ جب بندہ ناکام ہوتا ہے تو اگر وہ خود کی ہمت کو برقرار اور سوچ کے مثبت رکھے تو بندہ کچھ نیا کرنے سے ڈرتا بھی نہیں ہے اور اس کی لوگوں سے جھنجھناہٹ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ناکامی کے بعد ایک نئی با اعتماد شخصیت نئے راستے پر نئے سفر کا آغاز کرتی ہے۔ تو دوستو، یہ وہ 4 اہم فائدے ہیں جو ہمیں ناکامی کے بعد تب حاصل ہوتے ہیں جب ہم اپنی ناکامی کے اسباب پر غور و فکر کرتے ہیں۔ حرف آخر یہ کہ ضروری نہیں کہ صرف یہی 4 فائدے ہی حاصل ہوتے ہو سکتا ہے آپ کے غور کرنے پر مزید بھی سامنے آئے کہ میری اس تحریر کا مقصد ناکامی کی دوسری طرف کی مثبت سائٹ کو سامنے لانا تھا، جس کو ہمارے نوجوان ناکامی کی دل برداشتگی کی وجہ سے اکثر وقت پس سے پشت ڈال دیتے ہیں۔